نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پوری قوم الیکشن میں مصروف تھی، تیاری تھی الیکشن کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مبارک ثانی کیس میں فیصلہ آئین پاکستان سے متصادم آیا۔ بعد ازاں خود چیف صاحب نے تسلیم کیا، نظر ثانی کی اپیلیں بھی ہوئی، انہوں نے خود نظر ثانی بھی کی، لیکن اب تک اس کا فیصلہ نہیں آیا۔ اسی اثنا میں جب قوم عید کی تیاریاں کر رہی تھی، جانور خریدے جا رہے تھے، ابھی یہ 12 تاریخ جون کی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے ایک فاضل جج یہ فیصلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قادیانی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، ایک سیکٹ ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 1959 کے وہ جو پی ایل ڈی کا حوالہ دے کر وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، حالانکہ جج صاحب کو علم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں مشرقی اور مغربی پاکستان تھا، جو بعد میں دو لخت ہو گیا۔ پھر 1973 میں قانون ساز اسمبلی نے قانون سازی کی اور 1974 میں آئینی ترمیم دوسری جو ہوئی اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ جب وہ غیر مسلم ہیں تو پھر ان کے حوالے سے ایسا فیصلہ دینا یہ چہ معنی دارت۔ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ آخر یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کو ہم کس طرف دھکیل رہے ہیں۔ وہ لوگ جو قانون کا حلف اٹھاتے ہیں، یعنی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، صدر مملکت، وزراء اور پھر اس کے علاوہ ممبران اسمبلی، ممبران سینٹ، صوبائی اسمبلی کے ممبران، وزراء اعلیٰ، وہ ختم نبوت کے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جج صاحبان بھی یہ حلف اٹھاتے ہیں قانون کی پاسداری کا۔ اور یہ کون سی قانون کی پاسداری ہے کہ 73 کے اس آئین کو، 74 کی اس ترمیم کو پسے پشت ڈال کر ایسا فیصلہ کرنا، یہ آخر کس کو خوش کرنے کے مترادف ہے؟ یہ سوچنا اب جو ہے نا وہ کوئی بہت بڑا فلسفہ اس کے پیچھے نہیں چاہیے، بلکہ یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہمارے جج صاحبان کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں ملک چلانے والے اداروں سے، پاکستان کی عدلیہ سے، کہ پاکستان یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس ملک میں اس طرح کے فیصلے کر کے آپ فساد بپا نہ کرے، ملک کے اندر افراتفری نہ ہو۔ پہلے ہی ہم کئی مسائل کا شکار ہیں اور اب ہم کسی اور نئے مسئلے کے جو ہے نا وہ شکار نہیں ہونا چاہتے۔ ہماری بسد ادب گزارش یہ ہے پاکستان کی عدلیہ سے کہ وہ اپنے فیصلے قرآن کے مطابق کریں، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید اور سنت، کیونکہ ہمارے آئین کے بالکل قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت سے متصادم قانون نہیں بن سکتا۔ تو تشریع مغرب کے قوانین کو سامنے رکھنے کے بجائے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کی جائے۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے محترم ناظرین، کان کھول کر سنیے، توجہ کیجئے، کہ جو لوگ اس کے خلاف آواز بلند کرتے، اس فیصلے سے لوگوں کو آگاہ کرتے، عدلیہ کو کہتے ہیں کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی تو فوراً آپ از خود جو ہے نا وہ رجوع کر لیں، آپ جو ہے نا وہ اس کے ریویو میں چلے جائیں، لیکن عدلیہ یہ کرنے کے بجائے ان لوگوں پر مقدمے بنانے کی دھمکی دیتی ہے۔ محترم شعیب مدنی صاحب، شعور میڈیا کے، آپ نے کیا ان کو اکیلا سمجھ لیا کہ جناب جیسے چاہ ان کو دھر لیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر کریں گے، ان کے خلاف قانونی تعذیبی کارروائی کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کر کے آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، پوری اہل سنت و جماعت ان کی پشت پر کھڑی ہے اور ہم ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ کیوں ساتھ نہ ہو؟ کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی بات نہیں کی ہے، انہوں نے آئین پاکستان کو مقدم رکھنے کی بات کی ہے۔ تو اس لیے ہمارا پیغام جو انتہائی محبت بھرا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے آئین اور قانون کے حساب سے چلیں، اسی طریقے سے عدلیہ بھی قانون سے ماورا نہیں ہے۔ ایسے جج صاحبان کے خلاف فی الفور سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے نا وہ جایا جائے اور باقاعدہ طور پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ تو سیدھی سیدھی آئین سے ہمیں بغاوت لگتی ہے۔ ہم بہت زیادہ آئین کے ماہر تو نہیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کو جو جانتے ہیں، ایسی بات کسی جج کو زیبا نہیں ہے کہ وہ کرے۔ تو ہماری یہ گزارش پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں، ان سے تو یہ ہے کہ مبارک ثانی کیس کا فیصلہ
فی الفور آئینی تقاضوں کے مطابق سنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جج صاحبان بشمول پاکستان کے تمام ہائی کورٹس کہ وہ فی الفور قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے کریں، تاکہ ملک میں کوئی افراتفری نہ ہو۔ ختم نبوت کے قانون کو بنے ہوئے 50 سال ہونے کو ہیں، یہ قانون ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ قادیانی کل بھی کافر تھے، قادیانی آج بھی کافر ہیں۔ تاجدار گولڈا نے قادیانیت کے تابوت میں کیلیں ٹھوک کر بتا دیا کہ یہ ملک غلامان مصطفیٰ کا ہے، یہ ہندوستان جو اس زمانے میں متحدہ تھا اب یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں کوئی بات بھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور پھر آئین سے متصادم تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، امید ہے کہ ارباب العقد اس پر ضرور توجہ فرمائیں گے، اور ہماری عدلیہ بھی اس سلسلے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے گی۔ پاکستان کے تمام علماء و مشائخ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی، سماجی، مذہبی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، آپ جاگ کر رہے ہیں، اور ڈاکوؤں سے ہم نے پاکستان کو، اسلام کو، قرآن اور سنت کو اور آئین کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا۔